پاکستان جانتا ہے کہ علی بخاری اور میں عمران خان کے وکیل ہیں. میں ایک سابق MNA ہوں, سابق وفاقی پارلیمنٹری سیکرٹری قانون و انصاف ہوں. پرامن طریقے سے سابق وزیر اعظم کی قانونی ٹیم کے ممبر ہونے کی بنیاد کے اوپر اور ایک لسٹ جو ہم نے ان کو کل رات دی تھی اس کی بنیاد کے اوپر میں نے اندر جانے کی کوشش کی. اتنی بدتمیزی سے پولیس افسر بات کر رہے ہیں تحریک انصاف کے وکیلوں سے, ہمارے ممبر سے, اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اوپر سے آرڈر ہے. یہ ان کو اوپر سے آرڈر دیتا کون ہے؟ مجھے اس شخص کی نشاندہی چاہیے. میں MNA ہوں, سابق وفاقی پارلیمنٹری سیکرٹری لا اینڈ جسٹس ہوں, میں پاکستانی شہری ہوں, میں ایک وکیل ہوں. مجھے بتایا جائے کہ یہ اوپر سے آرڈر انہیں کون دیتا ہے, انہیں کون بتاتا ہے کہ اس ڈنڈے کو اور وردی کو صرف جبر کے لیے استعمال کرنا ہے, انہیں کون بتاتا ہے کہ اس قسم کے ہتھ کنڈوں سے عمران خان جو ہے اس کی ٹیم کو اندر نہیں آنے دینا. اور مجھے بتائیں کہ پہلے بھی ہیئرنگز ہوتی تھی, یہ کوئی دہشت گرد کا ٹرائل نہیں ہے, یہ ایک توشہ خانہ کا ایک معمولی سا کیس ہے. اس کے اندر آپ نے پورے اسلام آباد کو بند کر دیا, آپ نے G11 کمپلیکس کو ایک کنٹینر کے حصار میں لے لیا. یہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے موجودہ دور کے اندر, صرف اس حکومت کے PDM حکومت کے دور کے اندر یہ ہو رہا ہے. اور اس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی آپ کا لسٹ میں نام تھا؟ بالکل میرا لسٹ میں نام تھا, ہمارے لائرز نے دیا تھا. اس لسٹ کے اندر 12 وکیل شامل ہیں, انہوں نے صرف 2 لوگوں کو اندر جانے دیا. آپ بتائیں کہ سابق وزیر اعظم کی قانونی ٹیم 2 لوگوں پر مشتمل تو نہیں ہو سکتی نا, اس کے اندر زیادہ لوگ ہوتے ہیں. اور وکیلوں نے کیا کرنا ہے؟ اگر ان کے کوئی اور ارادے ہیں, کوئی اور عزائم ہیں تو ہمیں بتائیں یہ اور کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتا دوں, عمران خان کو یہاں سے ان کو حراست میں نہیں لینے دیں گے. یہ ہمارا بھی موقف ہے, یہ ہمارا بھی عزم ہے. آپ نے جو کرنا ہے کر لیجئے, لیکن آپ جیسے قاتلوں کے ہاتھوں میں عمران خان کو نہیں. حراست میں کہہ رہے ہیں چانسز ہیں ویسے. دیکھیے آپ کنٹینر کیوں لگائیں, انہوں نے پوری جگہ کو بلاک کیوں کر دیا, انہوں نے اس کو جموں اور کشمیر کیوں بنا دیا, یہ فلسطین کا منظر کیوں پیش کر رہا ہے. یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس الیکشن کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں, وہ بتائیں کہ یہ جو پولیس فورس یہاں پر آپ نے ہزاروں کی تعداد میں کھڑی کی ہے, ان کو یہاں پر جبر کرانے کے لیے آپ کے پاس پیسے ہیں. ملکہ صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں 8 دفعہ عدالت نے بلایا, خان صاحب سیکیورٹی کی وجہ سے نہیں آئے, ان کی سیکیورٹی کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. ہم عمران خان کی قریبی قانونی ٹیم اور سیاسی ٹیم کے ممبر ہیں. عمران خان کو ملیکہ بخاری یا علی بخاری سے خطرہ نہیں ہے, یہ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتی ہوں. ہم کون سا کہہ رہے ہیں کہ آپ عام کسی شہری کو جانے دیں, یہ تو عمران خان کی قانونی اور سیاسی ٹیم کے ممبر ہیں. ان کو بھی اگر آپ نہیں جانے دیں تو پھر آپ کے عزائم کچھ اور ہیں, آپ کے فیصلے کچھ اور ہیں, آپ نے یہاں پر کچھ اور کرنا ہے. 3 وکلاء کا نام ہے, بیرسٹر گوہر علی, خواجہ عاری صاحب, اور انہوں نے لسٹ کو خود تبدیل کیا ہے. رات کو لسٹ میں 12 نام تھے, میری خود بات ہوئی ہے. ریزسٹنس شو کریں گے اگر خان صاحب کو گرفتار کرتے ہیں یہاں پر لاہور والا کام ہوگا 100%. ہم جو قاتلوں اور جابروں کے ہاتھوں میں سابق وزیر اعظم اور پاکستان کی آخری امید کو دے دیں. عمران خان نے کیا جرم کیا ہے؟ عمران خان دہشت گرد ہے, عمران خان غدار ہے, عمران خان پاکستان محب وطن, پاکستان کی عوام کا محسن. اس کو کس کیس کے اندر گرفتار کرنا ہے؟ ساری حفاظتی ضمانتیں ہم لے کر آئے ہیں لاہور سے. کسی غیر قانونی عمل جو ہے اس کی ہم بھرپور طریقے سے مزاحمت کریں. میم اگر گرفتار کی جائے تو آخری آپ کا لائے عمل کیا ہوگا؟ عمران خان کو گرفتار نہیں ہوگا, بالکل بھی گرفتار نہیں ہوگا. نام کیا آپ کا؟